دوسرے روز دوپہر کے بعد رفیق باجوہ تھانے میں موجود تھا۔ اس کے ساتھ 13-14 سال کا ایک ملازم صورت لڑکا بھی تھا۔ میں نے رفیق کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بیٹھنے کے بجائے اپنے ساتھی لڑکے سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لہجے میں بولا، جیرے تو باہر جا کے برآمدے میں بیٹھ، جب میں بلاؤں تو اندر آنا۔ اس کے بعد ختم ہوتے جیرہ نامی لڑکا کمرے سے نکل گیا۔ رفیق باجوہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے پرجوش لہجے میں گویا ہوا، ملک صاحب ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ کیا رفاقت علی کا کوئی سراغ مل گیا؟ وہ اندرونی خوشی کو دباتے ہوئے بولا، رفاقت علی کو گولے ماری جناب، میں تو اس سے بھی زیادہ اہم بات آپ کو بتانے آیا ہوں۔ میں ہمتاً گوش ہو گیا۔ کہیں، میں سن رہا ہوں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے، منیر حسین کس چکر میں لائل پور آیا تھا؟ وہ سرگوشانہ لہجے میں بولا۔ کس چکر میں؟ رفیق باجوہ نے دھیمی آواز میں بتایا، وہی ازلی چکر ہے جناب، عورت کا چکر۔ بجھارتے نہیں ڈالو رفیق، جو جانتے ہو کھل کر بتاؤ، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہی بتا رہا ہوں ملک صاحب، وہ جواب میں سنجیدہ ہو گیا۔ منیر حسین گھنٹہ گھر بازار کی رہائشی ایک عورت کے پیچھے یہاں آیا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ کر پوری دلچسپی سے رفیق باجوہ کی بات سننے لگا۔ اس نے واقعی ایک اہم انکشاف کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ملک صاحب یہاں گھنٹہ گھر بازار میں فضل کریم نامی ایک شخص رہتا ہے، ادھر مین بازار میں اس کی جوتوں کی دکان ہے، فضل شوز۔ مجھے پتا چلا ہے کہ منیر حسین فضل کریم کی بیوی زاہدہ کے پیچھے یہاں آیا تھا۔ میں نے سوال کیا، باجوہ صاحب آپ کو یہ ساری باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ وہ لڑکا جسے میں نے باہر بیٹھنے کو کہا ہے، وہ میرے ہوٹل کے باورچی خانے میں کام کرتا ہے، رفیق باجوہ نے بتایا۔ اس کا نام نذیر عرف جیرہ ہے۔ مقتول منیر حسین نے جیرے کے ہاتھ ایک رکا زاہدہ کو بھجوایا تھا۔ جیرے نے مجھے یہ بتایا کہ دوسرے روز کو لگ بھگ 4 بجے زاہدہ منیر حسین سے ملنے ہوٹل بھی آئی تھی۔ میں اس وقت کسی کام سے گیا ہوا تھا، اس لیے زاہدہ کو ہوٹل میں داخل ہوتے اور نکلتے نہ دیکھ سکا، ورنہ کل ہی آپ کو بتا دیتا۔ رفیق باجوہ کی فراہم کردہ اطلاعات سنسنی خیز تھیں۔ میں نے جیرہ نامی اس لڑکے کو فوری طور پر اندر بلا لیا۔ وہ شاید تھانے میں پہلی مرتبہ آیا تھا، اس لیے خاصا سہما ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں نے نرم لہجے میں سے بیٹھنے کو کہا۔ وہ بدستور کھڑا رہا اور کبھی مجھے اور کبھی رفیق باجوہ کو سراسیمہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اوئے تم نے سنا نہیں؟ ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ رفیق باجوہ نے اسے دبکا مارا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، جناب میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے معاف کر دے، میں بے قصور ہوں۔ مجھے اس کی حالت پر رحم آنے لگا۔ میں نے کہا، اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور جو میں پوچھوں اس کا سیدھا سچا جواب دو۔ وہ جھجکتا ہوا بیٹھ گیا، پھر مریل سے آواز میں بولا، پوچھیں جی۔ میں نے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ کمرہ نمبر 13 کے مسافر نے تمہیں کوئی رکا دیا تھا۔ جی جناب۔ وہ درزیدہ نظروں سے رفیق باجوہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ رفیق نے اسے ڈانٹا، میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ ملک صاحب کو جواب دو۔ جناب مجھے تھانے دار صاحب سے بہت ڈر لگ رہا ہے، ان کی مونچھیں بہت خطرناک ہیں اور وہ مجھے گھور کر بھی دیکھ رہے ہیں۔ جیرے نے بھرائی ہوئی آواز میں اپنے خوف کا اظہار کیا۔ رفیق نے سخت لہجے میں کہا، اوے کھوتے دے پتر، جب تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رکے والی پوری بات ملک صاحب کو بتاؤ، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اچھا جی بتاتا ہوں، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کمرہ نمبر 13 کے مسافر نے مجھے ایک رکا دیا تھا اور گھنٹہ گھر کے ایک پتہ بھی سمجھایا تھا۔ مجھے وہ رکا پہنچانے کے لیے 10 روپے کا ایک نوٹ بھی دیا تھا۔ کام بہت آسان تھا، اس لیے میں نے فوری طور پر حامی بھر لی اور وہ رکا اس پتے پر پہنچا دیا۔ مقتول نے ایک معمولی رکے کی ترسیل کے لیے بچے کو رشوت دی تھی۔ اس سے اس رکے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ 10 روپے کو قارئین معمولی رقم نہ سمجھے، یہ جس زمانے کا ذکر ہے اس دور میں 10 روپے اچھی خاصی رقم شمار ہوتی تھی۔ اس وقت ایک عام مزدور کو 8 آنے دہاڑی ملتی تھی اور ایک کلرک کی تنخواہ 50-60 روپے ماہوار سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ بظاہر ایک معمولی اور بے ضرر کام کے لیے جیرے کو اتنے پیسے مل گئے تھے جو کم و بیش ہوٹل کی 15 دن کی تنخواہ کے برابر تھے۔ میں نے نذیر عرف جیرے سے پوچھا، منیر حسین نے تمہیں وہ رکا کب دیا تھا؟ اپنے آنے کے دوسرے دن جناب، جیرے نے بتایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس دن اتوار تھا۔ رفیق باجوہ نے مجھے بتایا تھا کہ مقتول منیر حسین اس کے ہوٹل میں 12 اگست کی شام کو وارد ہوا تھا، یعنی ہفتے کے روز۔ جیرے کے بیان کے مطابق اس نے رکا اتوار یعنی 13 اگست کو زاہدہ نامی کسی عورت کو پہنچایا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے رفیقی کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ بقول جیرہ اس سے اگلے روز کم و بیش 4 بجے زاہدہ ہوٹل میں منیر حسین سے ملنے بھی آئی تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ 14 اگست بروز پیر ہوٹل میں آئی تھی، جبکہ میں ہوٹل غریب نواز گیا تھا تو رفیق باجوہ نے پورے یقین سے بتایا تھا کہ 14 اگست کی شام منیر حسین
اور اس کا دوست رفاقت علی ایک ساتھ ہوٹل سے نکلے تھے، جس کے بعد منیر حسین کی واپسی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے دوسرے دن یعنی منگل کو 15 اگست کو اس کی لاش دھوبی گھاٹ کی جھاڑیوں کے پاس پڑی ملی تھی۔ ان تمام تاریخوں اور دنوں کے حساب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جیرے سے سوال کیا، تم نے بتایا کہ مقتول منیر حسین نے تمہیں اتوار کے دن وہ رکا دیا تھا، ذرا سوچ کر بتاؤ اس نے رکا دیتے وقت تم سے کیا کہا تھا؟ ایک ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ رفیق باجوہ کی زبانی جیرے کو معلوم ہو چکا تھا کہ منیر حسین کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اس کے بے پناہ خوفزدہ ہونے کی بنیادی وجہ یہی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں پولیس اسے قتل کے الزام میں ہی نہ دھر لے، لیکن میرے تجربہ کا نگاہیں بتا رہی تھی کہ جیرے کا قتل کے معاملے میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر بھی تفتیش ضروری تھی، بالواسطہ نہ صحیح بلا واسطہ ہی کوئی اہم بات معلوم ہو سکتی تھی۔ جیرے نے جواب دیا، جناب منیر حسین نے رکا دینے سے پہلے مجھ سے ایک اور کام بھی کروایا تھا۔ وہ کیا؟ اس نے مجھے مین بازار کے ایک دکان کا پتہ سمجھا کر کہا تھا کہ میں وہاں جاؤں اور یہ دیکھ کر آؤں کہ وہاں کوئی چھوٹے قد کا ایسا بندہ موجود ہے جس نے اینک لگا رکھی ہو اور اس کی داڑھی بھی ہو۔ جیرے نے ایک ہی سانس میں معلومات کا خزانہ اگل دیا۔ میں نے محسوس کیا آہستہ آہستہ اس کا خوف زائل ہو رہا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، منیر حسین نے مجھے جس دکان پر بھیجا تھا وہ جوتوں کی دکان ہے، فضل شوز۔ وہ رکا تو میں نے سوال کیا، پھر کیا ہوا؟ منیر حسین نے جس شخص کو دیکھنے مجھے بھیجا تھا وہ واقعی دکان میں موجود تھا۔ میں نے اچھی بڑی نظروں ہی سے اندازہ لگا لیا کہ وہ دکان کا مالک تھا، کیونکہ وہاں موجود گاہکوں سے جوتوں کے دام لے کر اپنی میز کی دراز میں ڈال رہا تھا۔ میں نے واپس آ کر منیر حسین کو رپورٹ دی۔ اس کے بعد اس نے مجھے گھنٹہ گھر بازار کے ایک مکان کا پتہ بتایا اور ہدایت کی کہ میں وہ رکا زاہدہ نامی عورت کے ہاتھ میں دے کر فوری طور پر واپس آ جاؤں۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے اس رکے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ سوال میں نے ضمنی طور پر کیا تھا۔ اس نے جواب دیا، جناب وہ رکا ایک لفافے میں بند تھا۔ اگر بند بھی نہ ہوتا تو میں یہ نہیں جان سکتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا، کیونکہ میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے بس 100 تک گنتی آتی ہے، یا پھر کیڑوں کوڑوں کی شکل میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں۔ تم نے زاہدہ نامی اس عورت کو رکا دیا تو یہ تو بتایا تھا کہ وہ رکا کس نے بھیجا تھا؟ جیرے نے نفی میں سر ہلایا، نہیں جناب، منیر حسین نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں اس عورت سے کوئی بات نہ کروں، بس رکا اس کے ہاتھ میں رکھ کر واپس لوٹ آؤں۔ وہ تم نے ایسا ہی کیا؟ جی۔ لفظ جی اس کے منہ سے اس طرح خارج ہوا تھا جیسے وہ میرے جملے کا مفہوم نہ سمجھ پایا ہو۔ رفیق باجوہ نے کہا، ملک صاحب، میں نے اپنے طور پر جو معلومات اکٹھی کی ہیں ان کے مطابق زاہدہ نامی وہ عورت فضل شوز والے پستہ قامت مولوی فضل کریم کی بیوی ہے۔ گھنٹہ گھر بازار میں ان کا پختہ مکان ہے اور ان کے 3 بچے بھی ہیں۔ بہت خوب، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ باجوہ صاحب، آپ غلط فیلڈ میں چلے گئے ہیں، آپ کو تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے، کھوج کا کام بہت اچھا کر لیتے ہیں آپ۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا، پھر بولا، اب میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ میں نے کہا، آپ مجھے فضل کریم کے گھر کا پتہ بتا دیں یا پھر رہنمائی کے لیے جیرے کو یہاں چھوڑ جائیں، اب آپ کا کام ختم اور میرا کام شروع ہوگا۔ میری غیر موجودگی میں تو یہ بیچارہ خوف سے ہی کانپتا رہے گا ملک صاحب۔ رفیق باجوہ نے جیرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو فضل کریم کی دکان اور مکان دونوں کا پتہ بتفصیل لکھ کر دے دیتا ہوں، جیرے کو آپ جانے ہی دے تو اچھا ہے۔ میں نے جیرے کو جانے کی اجازت دے دی۔ رفیق باجوہ نے دونوں پتے ایک کاغذ پر لکھ کر مجھے دے دیے۔ وہ رخصت ہونے لگا تو میں نے اس کی یاد دہانی کے لیے کہا، رفاقت علی کو بھول نہیں جانا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب، آپ فکر نہ کریں۔ رفیق باجوہ کے جانے کے بعد میں نے ایسے سکندر علی کو ساتھ لیا اور فضل کریم کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ فضل کریم کی دکان پر جاؤں، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ فضل کریم کی غیر موجودگی میں زاہدہ کو گھیرنا زیادہ مناسب تھا۔ جب ہم مطلوبہ مکان پر پہنچے تو دن کے 3:30 بج رہے تھے۔ وہ گرمیوں کے دن تھے اور ابھی دھوپ اپنے جوبن پر تھی۔ میری دستک کے جواب میں ایک بچہ دروازے پر آیا۔ اس نے دروازے کا ایک پٹ کھول کر باہر جھانکا۔ وہ 6-7 سال کا ایک معصوم صورت بچہ تھا۔ میری وردی پر نظر پڑتی وہ تیز آواز میں چلایا، امی امی، پولیس آئی ہے۔ اس کے بعد وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ سکندر علی نے میری تشویش کو محسوس کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں یہاں سادہ لباس میں آنا چاہیے تھا۔ غلطی تو واقعی ہوئی ہے، میں نے حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، اب اس غلطی کو نبھانا پڑے گا۔ میری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ دروازے کی اوٹ میں مجھے کسی کی آمد محسوس ہوئی۔ پھر ایک مترنم آواز میرے سماعت سے ٹکرائی، کیا بات ہے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ یقینی طور پر زاہدہ ہی ہو سکتی تھی۔ میری معلومات کے مطابق اس گھر میں ایک ہی عورت کا وجود پایا جاتا تھا۔ اس کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک تعلیم یافتہ عورت تھی۔ وہ بچہ جو ہمیں دیکھ کر چلاتا ہوا اندر بھاگا تھا، اس وقت بھی دروازے کا پٹ تھامے کھڑا تھا۔ شاید ماں کی موجودگی میں اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔
میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا، پھر کہا، فضل کریم کا گھر یہی ہے؟ جی یہی گھر ہے، لیکن اس وقت گھر پہ نہیں، اس نے شائستہ لہجے میں جواب دیا۔ ادھر مین بازار میں ان کی دکان۔ ہمیں فضل کریم سے نہیں بلکہ تم سے کام ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ یقینی طور پر زاہدہ ہو، فضل کریم کی بیوی۔ اس نے ایک لمحے کے وقفے سے جواب دیا۔ آپ کا اندازہ درست ہے، لیکن مجھ سے آپ کو کیا کام ہے؟ وہ اتنا ضروری کام ہے کہ گلی میں کھڑے کھڑے بتایا نہیں جا سکتا، میں نے پراسرار انداز میں کہا۔ کیا گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں؟ دیکھیں، میں فضل کریم کی غیر موجودگی میں آپ کو گھر کے اندر نہیں بلا سکتی۔ وہ جز بز ہو کر بولی۔ آپ ایسا کریں کہ مغرب کے بعد آ جائیں، جب تک فضل کریم بھی آ جائیں گے۔ میں نے کہا، جو بات میں تم سے کرنے آیا ہوں، فضل کریم کی موجودگی میں اس کا تذکرہ مناسب نہیں رہے گا۔ ایسی کیا بات ہے؟ اس کے سوال میں تشویش پنہا تھی۔ میں ایک انتہائی اہم اطلاع تمہیں دینے آیا ہوں۔ کیسی اطلاع؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ اطلاع تمہارے کسی پیارے کی موت سے متعلق ہے۔ ہائے میں مر گئی، اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے حسین و جمیل زاہدہ کھڑی تھی۔ وہ پرکشش چہرے کی مالک ایک بھرپور عورت تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی خیمزن تھی۔ اس نے لکنت آمیز آواز میں کہا، میں آپ کے لیے بیٹھک کھولتی ہوں۔ دوسرے ہی لمحے فضل کریم کی سجی سجائی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اور سکندر علی ایک صوفے پر بیٹھے، جبکہ زاہدہ ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے غمناک انداز میں سوال کیا، آپ کون سی بری خبر سنانے آئے ہیں جو فضل کریم کے سامنے نہیں سنائی جا سکتی؟ اطمینان سے بیٹھ جاؤ بی بی، میں نے نرمی سے کہا۔ اس خبر کا تعلق تمہاری ذات سے ہے۔ فضل کریم کا لا علم رہنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، ہراسہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، 14 اگست بروز پیر سپہر 4 بجے تم کہاں تھی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ منمناتی آواز میں بولی، میں یہیں تھی، میرا مطلب ہے میں گھر میں ہی تھی۔ اس کے لہجے کے کھوکھلے پن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے سخت انداز میں کہا، تم جھوٹ بول کر خود کو بہت بڑی مصیبت میں پھنسا لو گی بی بی۔ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ وہ مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، منیر حسین سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ منیر حسین؟ اس نے منہ کو بگاڑ کر عجیب سے لہجے میں کہا، میں کسی منیر حسین کو نہیں جانتی۔ ابھی جان لو گی، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ 14 اگست کو سپہر 4 بجے تم ہوٹل غریب نواز کے کمرہ نمبر 13 میں کیا کرنے گئی تھی؟ ہوٹل غریب نواز کمرہ نمبر 13؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ زاہدہ نے ناگواری سے پھر پوچھا۔ آپ تو مجھے کسی پیارے کی موت کی خبر سنانے آئے تھے، اب الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے سپاٹ آواز میں کہا، منیر حسین اب اس دنیا میں نہیں، کسی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی بجائے الجھن آمیز تاثرات نمودار ہو رہے تھے۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں بھی الجھن نمایاں تھی۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ بار بار کس منیر حسین کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ میں کسی منیر حسین کو نہیں جانتی۔ یقینی طور پر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی بی بی، بلکہ ہم تمہاری غلط فہمی دور کرنے آئے ہیں، سکندر علی نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ملک صاحب کی باتوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دو، ورنہ ہم تمہیں تھانے لے جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تھانے کے ذکر پر وہ خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی، پھر اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولی، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ آپ مجھے خام خواہ تھانے کیوں لے جائیں گے؟ جرم تو تھانے چل کر معلوم ہوگا بی بی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ابھی تو تم یہ بتاؤ کہ منیر حسین تم سے کس سلسلے میں ملنے آیا تھا؟ اس دوران میں زاہدہ کے تینوں بچے بھی وہاں آ گئے تھے، جن کی عمریں الگ ترتیب 6 سال، 5 سال اور 3 سال تھیں۔ ان کے نام مجھے بعد میں معلوم ہوئے۔ بڑے بیٹے کا نام طارق محمود، اس سے چھوٹے کا نام عارف محمود اور سب سے چھوٹی بچی کا نام عابدہ پروین تھا۔ وہ تینوں ٹکر ٹکر کبھی ہمیں اور کبھی اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ زاہدہ کے لیے کھڑے رہنا ممکن نہیں رہا تو وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، بی بی تم جتنی دیر کرو گی تمہاری مصیبت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر تمہارا شوہر آ گیا تو پھر تمہارا راز راز نہیں رہے گا، تمہاری ازدواجی زندگی داؤ پر لگ جائے گی۔ وہ زچ ہو کر بولی، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کچھ نہیں کیا جس پر مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ فضل کریم مجھ پر بہت اعتماد کرتا ہے۔ میں آپ سے ایک بار پھر کہوں گی، آپ کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے۔ میں کسی منیر حسین کو نہیں جانتی اور نہ ہی اس نام کے کسی شخص سے میرا کوئی تعلق ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچ میں پڑ گیا۔ زاہدہ کا احتجاج خاصا مضبوط تھا۔ میں نے بات کو گھما کر دوسرے انداز میں سوال کیا، چلو مان لیا کہ تم منیر حسین سے واقف نہیں ہو،
تھوڑی دیر کے لیے میں یہ بات بھی تسلیم کر لیتا ہوں کہ فضل کریم پر تم پر بہت بھروسہ کرتا ہے. تم اس کی نظروں میں گرنے والا کوئی کام کرنے کا تصور نہیں کر سکتی ہو. اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ 14 اگست کو غریب نواز ہوٹل کے کمرہ نمبر 13 میں تم اس شخص سے ملاقات کرنے کیوں گئی تھی؟ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں نے جیب سے مقتول منیر حسین کی تصویر نکال کر زاہدہ کی آنکھوں کے سامنے کر دی. اس نے نظر بھر کر تصویر کو دیکھا، پھر بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، نصیر احمد کیا ہوا اسے؟ میں نے سکندر علی نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا. اس نئے انکشاف نے ہمیں حیرت زدہ کر دیا تھا. میں نے زاہدہ سے پوچھا، تم اس شخص کو جانتی ہو؟ ہاں، اس کا نام نصیر احمد ہے، زاہدہ نے جواب دیا. لیکن آپ بتاتے کیوں نہیں؟ اسے آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بی بی یہ تصویر مقتول منیر حسین کی ہے، جسے 14 اور 15 اگست کے درمیانی شب کسی نے قتل کر کے دھوبی گھاٹ والی جھاڑیوں میں پھینک دیا تھا. ہم اسی قتل کے سلسلے میں تفتیش کر رہے ہیں. اچانک زاہدہ کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی. وہ نحیف سی آواز میں بولی، مگر میرا اس قتل سے کیا تعلق ہے؟ تم وہ ہستی ہو جو 14 اگست کے سپہر میں مقتول سے ہوٹل کے کمرے میں ملی تھی. میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس سے ایک روز قبل مقتول نے تمہارے نام ایک دستی رکا بھیجا تھا. ہمارے پاس واقعاتی شہادتیں اور پیغمبر بھی موجود ہے. اگر تم نے قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی تو تمہیں پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اچانک اس نے رونا شروع کر دیا. روتے ہوئے وہ ایک ہی بات کی تکرار کیے جا رہی تھی، میں بے گناہ ہوں، میں نے نصیر کو قتل نہیں کیا. میرا تو خیال تھا کہ وہ واپس لاہور چلا گیا ہوگا. میں کچھ نہیں جانتی اس کے ساتھ کیا ہوا. ماں کی دیکھا دیکھی بچوں نے بھی رونا شروع کر دیا. وہ بیٹھک دیکھتے ہی دیکھتے ماتم کدہ بن گئی. سکندر علی اس صورتحال سے بوکھلا گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ لوہا گرم ہو چکا تھا. اس وقت چوٹ لگانا زیادہ مناسب تھا. میں نے بآہستگی زاہدہ کو پکارا، پھر تسلی آمیز لہجے میں کہا، دیکھو بی بی، اگر تم قانون کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہو جاؤ تو میں تمہارے بچاؤ کو کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کروں گا. وہ گلوگیر آواز میں بولی، میں نے کوئی قصور نہیں کیا تھانیدار صاحب، خدا گواہ ہے، نصیر احمد کی موت سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. میں نے پچکارنے والے انداز میں کہا، اگر تم واقعی بے گناہ ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا. تم سب کچھ مجھے سچ سچ بتا دو. ایک لمحے کے توقع سے میں نے اضافہ کیا، اور مجھے کچھ بتانے سے پہلے تم ایک ضروری کام یہ کرو کہ خود کو سنبھالو. تمہاری حالت دیکھ کر بچے بھی پریشان ہو رہے ہیں. میری تسلی تشفی نے اس کا حوصلہ بڑھایا. میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے رونا بند کر دیا اور پھر اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے بچوں کی جانب متوجہ ہو گئی. تھوڑی ہی دیر میں وہاں خاموشی چھا گئی. میں زاہدہ سے کوئی سوال پوچھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی. میں نے اپنی دستی گھڑی پر نگاہ ڈالی. وقت 5 بجے کے قریب تھا. ابھی فضل کریم کے آنے میں قریب 2 گھنٹے باقی تھے. زاہدہ نے بتایا تھا کہ وہ مغرب کے وقت دکان بند کر کے گھر آتا تھا. میں جا کر دیکھتی ہوں، زاہدہ یہ کہتے ہوئے بیرون دروازے کی جانب بڑھ گئی. پھر دروازے پر کسی عورت کے بولنے کی آواز آئی. وہ زاہدہ سے پوچھ رہی تھی، خیر تو ہے زاہدہ؟ سنا تمہارے گھر میں پولیس آئی ہے. وہ کسی کا پتہ پوچھ رہے تھے. زاہدہ نے فوری طور پر بات بنا دی. میں نے کہہ دیا، ہمیں کچھ معلوم نہیں. کس کا پوچھ رہے تھے؟ حنیف چغتائی کا. زاہدہ نے بر وقت ایک نام تخلیق کیا. میں اس کی فنکاری کو مان گیا. اس عورت نے جواب دیا، یہ نام تو میں نے بھی پہلی مرتبہ سنا ہے. میرے خیال میں ہماری گلی میں تو اس نام کا کوئی شخص نہیں رہتا. میرا بھی یہی خیال ہے رحمت خالہ، زاہدہ نے کہا. پھر دروازہ بند کر کے واپس بیٹھک میں آ گئی. میں نے کہا، تم تو خاصی ذہین اور حاضر جواب عورت ہو. اس نے اپنی تعریف سن کر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور عجلت سے بولی، تھانے دار صاحب، آپ کو جو پوچھنا جلدی جلدی پوچھ لیں. کوئی آ گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی. ابھی تو میں نے رحمت خالہ کو ٹال دیا ہے. اگر فضل کریم کو پتہ چل گیا کہ میں آپ لوگوں کو اس کی غیر حاضری میں گھر کے اندر بٹھایا تھا تو مجھے جواب دینا مشکل ہو جائے گا. میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ اپنا کام نمٹا کر جلدی چلے جائیں. اس کی حالت دیکھ کر مجھے واقعی ترس آ گیا. تینوں بچے اس کے نزدیک ہی بیٹھے ہوئے تھے. اگرچہ وہ خاموش تھے لیکن ان کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف ہلکورے لے رہا تھا. ایسا محسوس ہوتا تو وہ اچانک پھٹ پڑیں گے. میں نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے زاہدہ سے سوال کیا. ابھی یہ بات تو ثابت ہونا باقی تھی کہ مقتول کا اصل نام کیا تھا. اس نے ہوٹل غریب نواز میں منیر حسین کے نام سے کمرہ بک کروایا تھا، جبکہ زاہدہ نے اسے نصیر احمد کے حوالے سے شناخت کیا تھا. اصل بات کا علم زاہدہ کی رودات سننے کے بعد ہی ہو سکتا تھا. میں نے زاہدہ سے پوچھا، تم منیر حسین، میرا مطلب ہے نصیر احمد سے ملنے ہوٹل کیوں گئی تھی؟ اس نے رکے میں بات ایسی لکھ دی تھی کہ میں مجبور ہو گئی. اس نے جواب دیا. میں نے سوال کیا، کیا بات لکھ دی تھی اس نے؟ وہ منت آمیز لہجے میں بولی، پہلے آپ وعدہ کریں اس کیس کے سلسلے میں کبھی میرا نام نہیں آئے گا. میں ایسا کوئی وعدہ قبل از وقت نہیں کر سکتا بی بی. میں نے خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا. البتہ اس بات کی تم تسلی رکھو کہ اگر تم واقعی بے قصور ثابت ہوئی تو
میں تمہاری اس خواہش کا ضرور احترام کروں گا۔ اس نے پرامید نظروں سے مجھے دیکھا اور وہاں سے آواز میں کہا، خدا کی قسم میں بے گناہ ہوں، اس کا فیصلہ میں تمہاری کہانی سننے کے بعد کروں گا۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میری یقین دہانی پر اس نے تمام حالات تفصیل کے ساتھ مجھے بتا دیے۔ میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو اور آپ اس کیس کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ معزز سامعین و ناظرین، کہانی ابھی جاری ہے۔